جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بگڑے کام کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو چاہیے ہمیں اپنا ہر کام اپنے اللہ سے کہنا چاہیے، اپنے اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے اور اپنے دل کا حال اللہ کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اللہ ہمارے دل کا حال سنے گا، ہمارے بگڑے کام بنائے گا، ہمارے بگڑے پار کرے گا، ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ کون؟ اللہ ہر چیز کرے گا۔ ہم اللہ کے سامنے آمیں تو صحیح۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے کب سے یہ مانگ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا ہے۔ ہم کب سے دعا کر رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا ہے۔ ان کو مل گیا۔ میرے بھائیو، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کی قسم، ہم اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اپنے دل کا حال اللہ کو سنایا کریں۔ ہم یہ یقین نہ رکھیں غیروں والا کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ میرے بھائیو، جب ہمارا یہ یقین بن جاتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر انسان جب یہ گمان کر لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے ہمیں کنٹینیو لگا رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے لیے بہتر نہ ہو، مناسب نہ ہو، ورنہ اللہ کی قسم اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے، وہ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تم مانگنے والے تو ہو، تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں ہی نہیں، تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ تم اللہ سے کہو تو صحیح، دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ کب؟ اللہ سے کہو، آؤ اللہ کے سامنے، بتاؤ دل کا حال اللہ تعالیٰ کو، تب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تب تم اللہ کے فرمانبردار بنو گے اور جب ہی کامیاب ہو پاؤ گے۔ جب اللہ سے یقین رکھو گے تب دعا آپ کب کیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہویا کرے تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب وہ سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں، دکھ درد میں رہتا ہے، اس کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا؟ تو ہم کو کبھی دعا کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، اور ہمیں دعا قبول کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ہم کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم دعا اپنی کس طرح قبول کروائیں۔ اللہ کے نبی نے طریقے بتائیں، ہمارے برے وقتوں میں بھی دعائیں قبول ہوئیں گی، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اگر ہمیں چاہیے کہ ہماری دعا برے وقت میں قبول ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس انسان کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے برے وقت میں بھی دعائیں قبول ہوں، تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں جب وہ خوش رہتا ہو، اسے کوئی دقت یعنی پریشانی نہ ہو، تو وہ زیادہ دعا کیا کرے، وہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برے وقت میں بھی دعا قبول کرے گا۔ آج ضرورت ہے، کل نہیں ہے، آج نہیں ہے کل ہو، تو ہر حال میں ہر وقت اللہ سے دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا تب بھی شکر ادا کرو، تب بھی دعا کرو، تب بھی اللہ سے مانگو، تب بھی اللہ کے فرمانبردار بنو۔ اگر اللہ پریشانی میں آزمائش میں ڈال رہا ہے تب بھی اللہ سے دعا کرو، تب بھی اللہ ہی سے مانگو، تب بھی اپنے دل کا حال اللہ ہی کے سامنے رکھو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی قسم اللہ ہماری ہر حال میں دعا قبول کرے گا۔ ہم اللہ سے امید تو رکھیں، یقین تو رکھیں، اپنے دل کا حال اللہ کو سنا میں تو صحیح، ہم اللہ کے گھر میں آمیں تو صحیح، اللہ کو اپنی بات بتا میں تو صحیح، اپنے دل کی روداد اللہ کو سنا میں تو صحیح، ہم کریں تو صحیح ہے سب،
تو دیکھو اللہ پھر ہماری دعا کو کس طرح قبول کرتا ہے۔ انسان کو اللہ جب یاد آتا ہے جب وہ برے وقت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے یاد نہیں آتی ہے، اس سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان کی سوچ دیکھو، جب بندہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہو، کاش میرے پاس یہ ہو، کاش میرے پاس یہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دے جو اس کی تمنا ہے، تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ کاش میں یہ بھی سوچ لیتا، یہ بھی کہہ لیتا، یہ بھی مل جاتا۔ اللہ کا شکر گزار نہیں بنے گا۔ میرے بھائیو، ہماری ہوس، یہ ہمارا جو لالچی پن ہے، یہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی۔ اگر انسان یہ گمان کرے کہ کاش میرے پاس ایک سونے کا باغ ہو، ایک سونے کا باغ ہو، اس میں درخت، پیڑ، پھل، پتے، پودے سب سونے کے ہوں، سب، اگر اسے وہ سونے کا باغ بھی مل جائے ایک انسان کو، تب بھی وہ اس کی تمنا کرے گا کاش ایک اور ہو، کاش ایک اور ہو۔ تو انسان حریص ہے، لالچی ہے، انسان لالچ میں آ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، اللہ کا ناشکر ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے کافی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے راضی رہیں، اللہ کے حکم پورے کریں، ہاں اللہ سے اپنی محبت جتاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے بگڑے کام کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے کام کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر کام میں ہمارے کون کام آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں دنیا میں جو موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر سامنے کھڑا کرے گا، پھر پوچھ کرے گا، پھر نامہ اعمال ہاتھ میں دے گا، کامیابی کا بھی ناکامی کا بھی، اور جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا، یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو چاہیے، ہم اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکم پر زندگی بشر کریں، اللہ سے اپنی امید رکھیں کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اللہ سب کو کامیاب کرنے والا ہے، اللہ میری بھی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ مجھے بھی دونوں جہان میں کامیاب کرے گا، اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھتا ہے، جیسے ہر چیز سے اللہ باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ میں انجان نہ بنوں، میں اللہ سے دور نہ ہوں، ہاں اپنا ایمان یقین ایسا بناؤ، ایسا بناؤ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، شک میں نہ پڑیں، ہاں اللہ کو راضی کریں۔ میرے بھائیو، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا کہا ہمارے نبی نے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بھائی جو چیز انسان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو، اتنی خاص ہو، دعا سے انسان کیا کیا کرا رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ نبیوں نے جو اپنی باتیں بنوائی، وہ کس چیز کے ذریعے بنوائی؟ دعا کے ذریعے۔ اللہ سے مانگا، اللہ سے کہا، تو اللہ سب کے دلوں کی سنتا ہے، تو تمہاری اور ہماری نہیں سنے گا؟ سب کے سنے گا۔ ہم کو چاہیے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہیں، جو بھی ہمیں حاجت پیش آئی ہے۔ آج خوشی میں تو کل غم بھی آ سکتا ہے، دنیا کا دستور ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، کسی کو خوشی، کسی کو غم۔ یہاں انسان کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی آج صحت مند ہے تو کل بیمار ہے، کل کمزور ہے تو کل پھر قوی بھی ہے، سمجھتے ہو؟ آج دن کچھ اور ہے، پھر کل کے دن کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، تو ہم کو چاہیے اگر ہمارے پاس آج سب کچھ ہے تو اللہ کے شکر گزار بن کے رہیں، اللہ کے فرمانبردار بن کے رہیں، اور اس حال میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اس حال میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں۔ میرے اللہ کی قسم، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو، جب ہم خوشحالی میں بھی ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، پھر غم دکھ تکلیف میں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری دعا کو قبول کرے گا، جب بھی، حالانکہ کرے گا، ہر حال میں کرے گا۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے، خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے۔ تو ہمیں ہر حال میں دعا کرنی ہے۔ غم میں تو انسان کہے کہ گھنٹے بھی دعا کر لیتا ہے، خوشحالی میں نہیں کرتا ہے اتنی، تو ہم کو چاہیے خوشحالی میں بھی کریں۔ غم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔
غموں میں بھی کریں، پھر دیکھو ہماری دعا کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دعا قبول کرتا ہے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہیں۔ بس بندہ یہ دو کام نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک گناہ اور رشتوں کے کاٹنے کی دعا نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ سمجھتے ہو؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ہم جلد بازی کرتے ہیں دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پھر جلد بازی کرتے ہیں، ہم سمجھیں کہ تھوڑی جلدی کر دی، آگے پیچھے کر دی، نہیں، جلد بازی کا مطلب سمجھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، یعنی اس نے کئی دفعہ دعا کری اور اسے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے جلد بازی، پھر وہ اکتا کر دعا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکتا کر دعا کرنا مت چھوڑنا، دعا ہمیشہ کرتے رہنا، مانگتے رہنا، میرا اللہ کی قسم اللہ ہر حال میں دے گا، کبھی نہ امید نہ ہونا۔ اللہ سننے پر قادر ہے، ہر چیز دینے پر قادر ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے، بس اگر کہیں کمی ہے تو وہ ہماری ہے، ہمارے یقین کی ہے، ہمارے بھروسے کی ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ ضرور دیتا ہے، ضرور دے گا، بشرطے کہ بس ہمیں گناہ اور رشتوں کے کاٹنے کی دعا نہ کریں، ہم غلط دعائیں نہ کیا کریں، اللہ سے اچھی چیز مانگیں، کسی کے برے میں نہ رہیں، کسی سے تعلق نہ توڑیں، کسی سے نفرت نہ کریں، کسی کا حسد دل میں نہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، سب کے لیے کریں، اپنے لیے بھی کریں، اللہ ہر چیز دے گا، بس تم اپنا یقین تو بناؤ۔